السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان اليہود كانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم يؤكلوها، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا كل شيء الا النکاح، رواہ مسلم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 122 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یؤکلوها۔ ان مانے یہ کی، ان مانے یہ کی، الیہود مانے یہود، مطلب ایک قوم کا نام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو، ماننے والے کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو یہود ایک فرقہ ہے، ایک قوم ہے۔ کانوا اذا حاضت المرأة فیہم، کانوا مانے وہ لوگ تھے، اذا حاضت، اذا مانے جب، حاضت المرأة عورت کو حیض آتا، اذا حاضت المرأة جب عورت کو حیض آتا، حاض یحیض حیض کا آنا، یعنی MC کا آنا، جو عورت کو ہر مہینے خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ تو اذا حاضت جب حیض کا خون آتا، المرأة منے عورت، اذا حاضت المرأة جب عورت کو حیض کا خون آتا یا عورت حائضہ ہو جاتی، جب عورت حائضہ ہو جاتی، لم یؤکلوها، فیہم، فیہم مانے ان میں، فی مانے میں، ہم مانے وہ لوگ، فیہم ان میں، ترجمہ ہوگا فیہم مانے ان میں، لم یؤکلوها آپس میں وہ اس عورت کے ساتھ نہیں کھاتے، لم یؤکلوها اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر آپس میں نہیں کھاتے۔ آکل یؤکل مانے آپس میں مل بیٹھ کے کھانا، یعنی آمنے سامنے بیٹھ کر کھانا، یعنی ایک برتن میں مل کر کے آپس میں کھانا۔ لم یؤکلو تو وہ لوگ نہیں کھاتے، ہاں اس عورت کے ساتھ، یعنی جو عورت ناپاک ہو گئی جب وہ حیض میں داخل ہو گئی، لم یؤکلوها تو اس عورت سے، حائضہ عورت سے مل کر نہیں کھاتے تھے، مطلب اس کے کیا کرتے تھے، ایسے عورتوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے تھے۔ چھوت چھات کا مسئلہ تھا، چھوت چھات کا مسئلہ تھا، اسی وجہ سے ان ایسی عورتوں سے وہ لوگ کٹ کے رہتے تھے، دور بھاگتے تھے، گھن کھاتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ اور آج بھی ان کے یہاں بھی بعض لوگوں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ عورت ناپاک ہو گئی، اس کو حیض آ گیا تو بس بستر الگ، دوری بنا کے رکھے رہیں گے، کھانا پینا الگ۔ لم یؤکلوها جو یہودی ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کھاتے نہیں تھے آپس میں، ایسی عورتوں کے ساتھ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا كل شيء الا النکاح، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصنعوا كل شيء، تم لوگ ہر چیز کرو، یعنی عورت سے ہر چیز کرو، یعنی عورت فائدے کی چیز ہے، عورت سے فائدہ اٹھاؤ، ہر حالت میں فائدہ اٹھاؤ، عورت حائضہ ہو گئی پھر بھی فائدہ اٹھاؤ۔ اصنعوا تم لوگ کرو، اصنعوا تم لوگ کرو، کل شیء ہر چیز، اصنعوا کل شیء تم لوگ ہر چیز کرو، مطلب ہر طریقے سے بیوی سے فائدہ اٹھاؤ، الا النکاح سوائے نکاح کے، الا النکاح سوائے نکاح کے، نکاح مانے جماع، ہم بستری، حیض کی حالت میں ہم بستری حرام ہے،
ہم بستری کے علاوہ، جمع کے علاوہ ہر چیز سے فائدہ اٹھا لو. اصنعوا کل شیء، تم لوگ ہر چیز کرو. یعنی جو عورت ناپاک ہو گئی ہے، ماہواری میں داخل ہو گئی ہے، حائضہ ہو گئی ہے، ایسی عورت سے فائدہ اٹھاؤ. اصنعوا کل شیء، ہر چیز کرو. النکاح، سوائے جمع کے، سوائے نکاح کے. نکاح کے معنی جمع کے ہوتے، نکاح کے معنی جمع کے ہوتے. رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا. اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ یہود لوگ ایسی عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے، الگ تھلگ ہو جاتے تھے، حائضہ عورتوں سے دوری بنا کے رکھتے تھے، کھانا پینا سب الگ کر دیتے تھے، چھوت چھات کا تصور ان کے یہاں تھا، نفرت، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی نگاہ میں. مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حکم دے دیا کہ یہ یہودی فکر ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہودی جو الگ تھلگ کرتے ہیں عورت کو حائضہ ہونے کی صورت میں، ویسا مزاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ہماری بیوی ہے اور یہ حیض آیا ہے، یہ فطرت ہے. وہ ناپاک ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھو دے گی تو ہم بھی ناپاک ہو جائیں گے. بیوی ناپاک ضرور ہو گئی، لیکن ایسا مسئلہ نہیں کہ اگر اس کو ہم ٹچ کر لیے، چھو لیے، یا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیے، یا اس کا پسینہ یا اس کا کپڑا ٹچ ہو گیا، ہاتھ ٹچ ہو گیا تو ہم کو انفیکشن ہو جائے گا یا ہم ناپاک ہو گئے. ایسا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ان کے ماہواری کے ایام میں بھی آپ فائدہ اٹھاتے تھے. دیکھیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حیض سے ہوتی تھی، میں ناپاک ہوتی تھی، آپ میری گود میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے تھے، گود میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے تھے. میں ناپاک ہوتی تھی، حیضہ ہوتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، جہاں سے آپ نے کھایا ہے وہیں سے میں بھی کھاتی تھی. اور میں پانی پیتی تھی، جس جگہ سے میں پانی پی ہوتی تھی اسی جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی پیتے تھے. تو حائضہ عورت کا جھوٹا یا عورت کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کرنا یا اس سے فائدہ اٹھانا یا اس کا جھوٹا کھانا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، یہ سب جائز ہے. بس ایک چیز جو منع ہے وہ یہی ہے کہ عورت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں حیض کی مدت میں، لیکن ہم بستری اور جمع نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو نہیں ہونا چاہیے، جو منع کیا گیا ہے، اس میں بھی فائدہ ہے کہ اس پیریڈ میں عورت کو کمزوری ہوتی ہے اور وہ درد کا شکار ہوتی ہے. مزید یہ کہ وہ ناپاک اور گندا قسم کا پانی ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، اور اگر آدمی وہاں پر ہم بستری کے لیے جائے تو پھر یہ اس کے لیے کیا ہے، بیماری کا گھر ہے. بیماری کا عام ایسا تو عورت تیار نہیں ہوگی اس پیریڈ میں، لیکن اگر آدمی مطلب زبردستی کرے اور فائدہ اٹھائے ہم بستری کرنے کے لیے تو یہ عورت مرد کے لیے نقصان دہ ہے، مرد کے لیے نقصان دہ ہے، عورت کے لیے تکلیف دہ ہے اور مرد کے لیے نقصان دہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے حائضہ عورت سے ہم بستری کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے. فاعتزلوا النساء، قرآن میں اللہ نے کہا کہ حیض کی پیریڈ میں مردوں کو حکم دیا گیا کہ ایسی عورتوں سے الگ تھلگ رہے. الگ تھلگ رہے کس معنی میں؟ مطلب ان سے ہم بستری نہ کریں. باقی اور جو بیٹھنا ہے، بات چیت کرنا ہے، سونا ہے، کھانا ہے، ایک ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا، ایک ساتھ کھانا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. حائضہ عورت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم بستری، یہ چیز کیا ہے، منع ہے. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، یہودیوں کی مخالفت کرنا چاہیے، یہودیوں کی مخالفت کرنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حائضہ عورت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم بستری کرنا منع ہے، لیکن ہم بستری کرنا منع ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بیوی کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے. بیوی کے ساتھ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ دونوں ایک ساتھ کھانا کھائیں. تیسری بات کیا معلوم ہے کہ میاں بیوی کی چاہیے کہ وہ ایک ساتھ کھانا کھائے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد.